يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. السلام علیکم عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 6، موضوع ولادت امیر المومنین امام علی علیہ السلام۔ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام تمام اہل ایمان کو، محبان اہل بیت علیہ السلام کو اور بلاخصوص منتظران امام زمان علیہ السلام کو، مولود کعبہ، وارث نبوت، باب علم شہر، امام عدالت، امیر المومنین امام علی علیہ السلام، سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت پر سعادت کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عزیزان انتظار، آج کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مقدس دن ہے جب خانہ کعبہ نے، رب کعبہ نے اپنے گھر کو ایک عظیم امانت سونپی۔ یہ وہ دن ہے جب عدل نے آنکھ کھولی اور دنیا کو اپنے حقیقی معیار انصاف سے آشنا کرایا۔ یہ وہ دن ہے جب ولایت نے ظاہری وجود اختیار کیا اور اللہ کی ہدایت انسانوں کے درمیان مجسم ہو کر جلوہ گر ہوئی، اور یہ وہ لمحہ عظیم ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کاملہ اپنے ولی برحق جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے گھر میں پیدا فرما کر پوری انسانیت کے سامنے جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی عظمت کو آشکار فرمایا۔ جناب علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، جن کی محبت نجات ہے، جن کی اطاعت بندگی ہے اور جن کی ولایت ایمان کی میزان ہے۔ جناب علی علیہ السلام وہ ہیں جو بدر میں اسلام کا بازو بنے، احد میں دین کا سہارا بنے، خندق میں ایمان و کفر کا فیصلہ بنے اور محراب میں شہید ہو کر عبادت کی معراج پر پہنچے۔ جناب علی علیہ السلام وہ ہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے اور کعبہ کے رب کی رضا میں شہید ہوئے، جن کی زندگی بھی نماز ہے اور جن کی شہادت بھی نماز ہے، اور یہی جناب علی علیہ السلام ہیں جن کی سیرت، جن کی عدالت، جن کا کردار آخری زمانے میں حکومت امام زمان علیہ السلام کی بنیاد بنے گا۔ عزیزان انتظار، کیونکہ حکومت مہدی علیہ السلام دراصل عدل علوی کا عالمی ظہور ہے، آج ہم اسی جناب علی علیہ السلام کی ولادت کے سائے میں جناب علی علیہ السلام کی شان، جناب علی علیہ السلام کے فضائل اور جناب علی علیہ السلام کے نورانی وجود کے تاریخی حقائق کو یاد کریں گے، تاکہ دل جناب علی علیہ السلام سے جڑ جائیں اور قدم جناب امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں مضبوط ہو جائیں۔ عزیزان انتظار، بس آئیے دلوں کو جناب علی علیہ السلام کے نام سے منور کریں، زبانوں کو جناب علی علیہ السلام کے ذکر سے معطر کریں اور اپنی زندگیوں کو جناب علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے کر دیں۔ اب اسی تمہید کے بعد ہم اس عظیم ولادت کے تاریخی، روایتی اور ولائی پہلوؤں پر آپ کے سامنے لیکچر پیش کریں گے، جو آج کے اس بابرکت محفل کا اصل سرمایہ ہے۔ عزیزان انتظار، کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اللہ پر ایمان، ان سب چیزوں پر ایمان جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان،
کلام ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تصدیق، بیت عتیق کے حق کی معرفت رکھنے والی، ولادت سے پہلے ہی حق کے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی معرفت رکھنے والی۔ عزیزان انتظار، ولادت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ المطلب یزید بن قعنب کہتے ہیں، میں عباس بن عبد اور قبیلہ عبد العزی کے چند لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ زوجہ جناب ابو طالب علیہ السلام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو کہ حاملہ تھی اور ان کے حمل کو 9 ماہ گزر چکے تھے اور وہ درد میں مبتلا تھیں، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کی، اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر اور جو تو نے کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم خلیل کی گفتگو کی تصدیق کرتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے اس خانہ خدا کو بنایا، تجھے اس کا واسطہ جس نے اس خانہ خدا کو تعمیر کیا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، قسم دیتی ہوں اس کی ولادت آسان فرما۔ عزیزان انتظار، یزید بن قعنب کہتے ہیں، اس وقت ہم نے دیکھا کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ میں داخل ہوئیں اور غائب ہو گئیں اور دیوار آپس میں مل گئی۔ ہم کھڑے ہو گئے تاکہ جا کر خانہ کعبہ کا تالا کھولیں، تالا نہ کھلا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوا ہے۔ 4 دن گزر جانے کے بعد بچے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور فرمایا۔ عزیزان انتظار، خطبہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ولادت کے 4 دن بعد کعبہ سے باہر تشریف لائیں اور فرمایا، مجھ سے پہلے کی تمام خواتین پر مجھے فضیلت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ آسیہ بنت حزام مجبوراً اس جگہ مخفیانہ طور پر اللہ کی عبادت کرتی تھیں جو انہیں پسند نہ تھی، اور مریم بنت عمران نے کھجور کے خشک درخت کو اپنے ہاتھوں سے اتنا ہلایا کہ ان پر درخت سے تازہ کھجور گرنے لگے اور انہوں نے وہ کھجور کھائے، لیکن میں اللہ کی محترم گھر میں داخل ہوئی اور بہشتی پھل اور کھانے کھائے۔ جب باہر آنا چاہ رہی تھی، حاطف غیبی نے کہا، اے فاطمہ، ان کا نام علی رکھیں کیونکہ یہ بلند مرتبہ ہیں، اور خدائے علی و اعلیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے نام کو اپنے نام سے لیا ہے، اپنے ادب سے ان کو ادب سکھایا ہے اور اپنے پوشیدہ علم سے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جو میرے گھر میں بتوں کو توڑیں گے اور وہ میرے گھر کی چھت پر آذان دیں گے اور میری تقدیس و تمجید بیان کریں گے۔ عزیزان انتظار، یوں ولادت کے لمحے ہی جناب علی علیہ السلام کی ذمہ داری اور مشن واضح کر دیا گیا۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو جناب علی علیہ السلام سے محبت کرے اور ان کی اطاعت کرے، اور وائے ہو اس شخص پر جو ان سے بغض رکھے اور ان کی نافرمانی کرے۔ عزیزان انتظار، یہ اعلان صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ عزیزان انتظار، یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بقیہ نکات اگلے لیکچر میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔